کوئٹہ ڈیلی کے ساتھ میں ہوں ضیاء آغا۔ گزشتہ روز بلوچستان اسمبلی نے بجٹ پیش کیا اور اس میں صحت کے لیے 87 ارب روپے مختص کیے گئے، لیکن پھر بھی بلوچستان کے سب سے بڑے ہسپتال سول ہسپتال کوئٹہ میں سہولیات کا فقدان ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے صحافی ندیم خان، ان سے پوچھتے ہیں کہ بنیادی سہولیات آخر عوام تک کیوں نہیں پہنچتی۔ ندیم خان، آپ کا بہت شکریہ۔ کوئٹہ کے سول ہسپتال میں کون کون سے جو بنیادی سہولیات ہیں ان کا فقدان ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کچھ جو پیشنٹس میں خود لے کے گیا سول ہاسپٹل میں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے تھے، جو بنیادی سڑک پہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک انجیکشن لگتا ہے جسے ٹائٹنس یا ATS کہا جاتا ہے۔ یہ ہم گئے کوئٹہ کے سول کے جو ایمرجنسی وارڈ ہے وہاں پہ یہ میسر نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں بتایا گیا کہ آپ ٹراما سینٹر جائیں، ٹراما سینٹر میں بھی یہی صورتحال تھی، اور وہاں پہ جو ایک بنیادی انجیکشن ہے وہ میسر نہیں تھا، اور پھر ہمیں بتایا گیا کچھ ڈاکٹرز کی جانب سے کہ یہ بلیک میں مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ جب ہم مارکیٹ میں بھی گئے تو وہ انجیکشن ہمیں نہیں ملا۔ بہرحال بڑی مشکلوں سے کہیں سے ادھر ادھر سے ہم نے کر کے ڈھونڈ لیا، وہ بھی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں یہ چیز ہمیں مل رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سول اسپتال کا جو ایمرجنسی ہے وہاں پہ کوئی ہمارا پیشنٹس تھا عید سے پہلے، جو بنیادی ایکس رے ہے وہ میسر نہیں تھے۔ اتوار کا روز تھا اور یہاں پہ پیشنٹ کی سرجری ہونی تھی، پھر اسے ہم لے کر گئے پرائیویٹ ہاسپٹل، اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے 3 سے 4 ہاسپٹل ہم لے کر گئے، چونکہ اتوار کا روز تھا، ایکس رے نہیں ہو رہا تھا، تو بڑی مشکلوں سے ہم نے ان کا ایکس رے کروایا، پھر آ کے اس کی اگلے دن سرجری ہوئی۔ جو آج کی یہ رپورٹ ہے کہ جو سول ہاسپٹل میں جو ایمرجنسی وارڈ ہے وہاں پہ جو ایکس رے ہے وہ مشین فعال کر دی گئی ہے، یہ کافی عرصے سے بند پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹراما سینٹر ہے اس میں اگر آپ صبح جاتے ہیں آپ کو ایکس رے کی سہولت تو میسر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ شام میں یا جاتے ہیں، کوئی اگر آپ کا کوئی انجرڈ کو آپ لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایکس رے آپ نے کروانا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے آپ کو جو ایکس رے کا پرنٹ نہیں دیا جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ موبائل سے پکچر لیں، جس کے ایویڈنسز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی سہولیات ہیں، جو ٹیبلٹس دی جاتی ہیں، جو بنیادی ادویات ہیں، اس کا بھی فقدان ہے۔ اچھا، عید کے دنوں میں قدرتی طور پہ بھی اور مطلب حادثاتی طور پہ بھی بچے نکلتے، بائکس پہ حادثے وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ جو انجیکشن ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ٹائٹینس یا ATS، اس کا لگانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر سے جب ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ کوئی درجنوں افراد جو ہے ان دنوں میں آتے ہیں اور انجرڈ ہوتے ہیں، کیونکہ عید کا موقع ہوتا ہے، تو جو حادثات ہوتے ہیں ان میں وہ حادثات عید کے دنوں میں عموماً زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کا لگانا ظاہر سی بات ہے بہت ضروری ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ بالکل میسر نہیں ہے، اور ہم مجبور ہو کر بقول ڈاکٹرز کے کہ ہم پیشنٹس کو بنا انجیکشن لگائے بھیجتے ہیں، اور انفارچونیٹلی بقول ڈاکٹرز کے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ادویات میسر ہونی چاہیے۔ آج 87 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں بجٹ کے لیے، اور اس سے پہلے بھی خطیر رقم مختص کی گئی تھی بجٹ کے لیے، لیکن آج بھی آپ سول ہاسپٹل چلے جائیں آپ کو جگہ جگہ گندگی نظر آئے گی، بنیادی جو ادویات ہیں وہ آپ کو میسر نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں، اور مختلف اوقات میں مختلف جو کام ہیں ان کی جانب سے دعوے کیے گئے ہیں، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، لیکن آج بھی آپ چلے جائیں آپ کو بنیادی جو ادویات ہیں وہ میسر نہیں ہوں گی۔ ایون آپ کو ATS یا ٹائٹینس انجیکشن ہے یہ بھی میسر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں کر رہے؟ بار بار رپورٹ کرنے کے باوجود بھی جو حکام بالا ہے۔ دیکھیں حکام جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کچھ موجود ہے، لیکن جب آپ اس کے حقیقتاً اس کے برعکس جب آپ جا کر چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں تو چیزیں اس طرح نہیں ہوتی جس طرح دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ایون ہم ٹراما گئے اور ہم نے رپورٹ کر رہے تھے کچھ انجرڈس کا، ہمیں روکا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ رپورٹ نہ کریں یا جا کے سیکٹری سے اجازت لیں، جو کہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں اکثر۔ تو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ سول ہاسپٹل سے چیزوں کو رپورٹ نہ کیا، جس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج ہم ہاسپٹل کے اندر موجود نہیں ہیں، ہاسپٹل کے باہر کسی اور جگہ سے ہم رپورٹ کریں، جس کی وجہ یہ ہے کہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہاسپٹل کے اندر سے چیزوں کو رپورٹ نہ کیا جائے۔ اور اب کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، ایون حکام جا کے دیکھ سکتے ہیں، سیکٹری صحت ہو گئے، جو منسٹر ہیلتھ ہو گئے، وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سول ہاسپٹل کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے، کس حد تک وہاں پہ گندگی ہے، اور کس حد تک جو ہے وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے۔ جا کے کسی بھی پیشنٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ صحافی ندیم خان کی گفتگو آپ نے سنی، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا
صحت کے شعبے میں بہتری آ پائے گی.